بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم ہندوستان مسٹر مودی کو انتہائی سخت پیغام. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تشریف لائے. مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے ساتھ تھیں اور دیگر پارلیمنٹیرینز بھی ساتھ موجود تھے. وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم بچر آف گجرات مسٹر مودی کو ایک انتہائی سخت پیغام دیا کہ پاکستان ہندوستان کو کچلنے تک کی طاقت رکھتا ہے. اس پہ آج ہم بات کریں گے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ مظفر آباد کی سرزمین سے وزیر اعظم پاکستان کا یہ ایک سمبولک علامتی قسم کا انتہائی سخت پیغام مسٹر مودی کو. ہم کچھ عرصے سے جو بھارتی وزیر اعظم کے جو وزراء ہیں اور ان کے جو کچھ فوجی افسران ہیں تسلسل کے ساتھ ان کے یہ بیانات آ رہے تھے جی ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, ہمیں صرف جو ہے وہ ایک آرڈر ملنے کی دیر ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ ایک تگڑے جواب کی ضرورت تھی اور اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف جو ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا انتخاب کیا. انہوں نے نہ صرف آزاد کشمیر کے عوام سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے سرزمین کشمیر پر کھڑے ہو کر جو جوائنٹ سیشن تھا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا, وہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, ہم اسے کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک بڑا پیغام تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور ایٹمی قوت ہونے کے ناطے یہی شایان شان جنید انصاری صاحب بنتا تھا. اور اس سے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے اس سے مرال برآمد ہوئے, بلکہ ہندوستان کے اندر جو وہاں پہ مسلمان ہیں اور دیگر جو اقلیتیں ہیں جن کا جینا دو بار کر دیا ہے اس انتہا پسند حکومت نے مودی سرکار نے, تو وہ بھی اس وزیر اعظم پاکستان کے بیان پہ بڑے خوش ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے 2 دفعہ انہوں نے مشروط طور پہ جو ہے وہ بھارت سے مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے. مشروط طور پر اس طرح کہ سب سے پہلے جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو سٹیٹس ختم کیا تھا ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کا, اسے جب تک واپس نہیں لیا جاتا تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے ایک اور خوبصورت بات بھی کی کہ اگر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے تو بھارت اور پاکستان جو اسلحے پہ اور ان کے جو دیگر اس طرح کے اخراجات ہیں اس ماجرائی کے دوران وہ یہاں اس خطے کے 1.5 ارب عوام جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے جو ہے وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت تجویز تھی وزیر اعظم پاکستان کی, ایک مثبت سوچ تھی اور دنیا کو انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا جس سے پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوا کہ پاکستانی ایک پرامن قوم ہیں اور ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بڑا 2 ٹوک موقف اختیار کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے. اور انہوں نے اپنے انصاری صاحب اس دورہ کے دوران جو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے نہ صرف ان سے ملاقات کی ہے بلکہ جو حریت کانفرنس کے رہنما ہیں ان سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی پہلو سے دیکھیں تو اس میں موجودہ جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں ان کی اپنے جو مسلم لیگ نون کے یہاں کے پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے بھی جو ہے یہاں پہ جو
سیٹنگ وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس خان، ان کے حوالے سے جو ہے، اور ان کی جو بد نظمی کہہ لیں یا دوسرے معاملات جو حکومت کے چلانے میں وہ اس طرح سے ان کی دلچسپی یا تسلسل جو ایک چلا آ رہا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کچھ نئی صف بندیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ممکن ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے وہ شاید دوبارہ کوئی سنجیدہ اٹیمپٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے۔ خیر یہ تو سیاست کا معاملہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ بمبر سے لے کے توبڑ تک آزاد کشمیر کے طلباء اور عوام جس بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں سے وابستگی اور آزار یکجہتی کے لیے باہر نکلے ہیں، انصر صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ریکارڈ ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ میں جو بھارتی سفارتخانہ ہے وہاں سے لے کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پرائم منسٹر برطانیہ کی جو رہائش گاہ ہے وہاں تک ایک بڑی احتجاجی ریلی جس کی قیادت صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بر سلطان محمود چودھری کر رہے تھے، اور اس میں لوگوں نے بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں اس پہ مبنی جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ اور وہ اسی طرح برسلز میں علی رضا سید صاحب نے کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام بڑا اچھا وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ انہوں نے وہاں پہ آرگنائز کیا تھا۔ واشنگٹن میں، نیو یارک میں، دنیا کے ڈفرینٹ کیپٹلز کے اندر، ڈفرینٹ ممالک میں کشمیری پاکستانی وہاں پر اکٹھے ہو کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے رہے، زنجیر عدل کو ہلانے کی کاوش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ بالکل رائے صاحب، ہمارے آج کے ٹاپک کا ایک حصہ تو میں نے بیان کر دیا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا مسٹر مودی کو انتہائی سخت پیغام کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ہندوستان کو کچل کے رکھ دے، لیکن پاکستان امن کو موقع دے رہا ہے۔ اس پہ تو بات ہم کر رہے ہیں، ساتھ ہی جو آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے متعلق ہر مہینے، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا تو ایک کیمپین چل پڑتی ہے کہ ان کو اس عہدے سے عدم اعتماد کے ذریعے علیحدہ کیا جائے اس عہدے سے، یا تو یہ مطلب اپوزیشن یہ چیز لے کے آ جاتی ہے، یا بعض اوقات ان سے خود کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ لوگ اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کس حد تک سنجیدہ ہے؟ اسمبلی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی انصر صاحب، اس اسمبلی کا اجلاس بھی اچانک ایک تو 5 فروری کے موقع پہ اجلاس ہوا، پھر دوبارہ یہ جو اچانک اجلاس بلوایا گیا ہے، اس پہ بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے اور گمان ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ شاید جمع کروائی جائے تحریک عدم اعتماد، لیکن دیکھیں جو ہے وہ ان کاموں میں اتنی، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں انہیں ایک نقطے پہ اکٹھا ہونے میں وقت بھی لگ سکتا ہے، یہ معاملہ آئندہ اجلاس پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اس اجلاس میں بھی یہ بازگشت جو ہے اور سنی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ اس اجلاس کے دوران بھی کوئی اس حوالے سے شاید پیش رفت ہو۔ جی، تو اس کے ساتھ ساتھ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترکی اور شام میں اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ جو ہے آیا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ آزاد کشمیر میں پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت ترکی نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا عملی ثبوت دیا تھا، اور اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں ترکی کی حکومت نے، ترکی کے لوگوں نے کشمیریوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہاں پر مکمل کیے تھے۔ ریسکیو ریلیف آپریشن کے ساتھ ساتھ بہت سا کنسٹرکشن کا کام، ڈیولپمنٹ کا کام ترکی نے کیا تھا۔ آج ترکی اور شام جو ہیں اس وقت ہزاروں وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے
یقیناً ہمارے دل بھی تڑپ رہے ہیں, ہمیں بھی بہت دکھ ہے, رنج ہے, افسوس ہے. کیا کہیں گے آپ اس انصار صاحب, ترکی کے نہ صرف عوام نے بلکہ جو ترکی کے اس وقت کے صدر تھے طیب اردوان, اتفاق سے انہیں ریسیو کرنے والوں سے میں بھی تھا مظفر آباد میں, تو وہ تشریف لائے تھے. ان کے اس وقت وزیر اعظم پاکستان سے سید یوسف رضا گیلانی صاحب, یہ دونوں اکٹھے مظفر آباد میں آئے تھے. اور اب بھی آپ جب مظفر آباد جائیں تو مظفر آباد میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو رہائش ہے اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت جو ہے وہ مسجد تعمیر کی ہے. وہ بھی ہمارے جو ترکی کی حکومت اور ترک جو بھائی ہیں وہ ان کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. وہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت جہاں مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے نماز پڑھنے کا. اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر بھی کنسٹرکشن میں اور ترکی کے بھائیوں نے اور ترکی کی حکومت نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور آج آزاد کشمیر کے اندر, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جو فضا ہے وہ انتہائی جو ہے سوگوار ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جانی نقصان ہوا ہے. مطلب اب دیکھیے کہ ابھی تک 5000 کے قریب جو ہے وہ وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں, اور 65 ممالک کی امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ ابھی تک متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ ہو چکی ہیں. میاں محمد شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ بھی ترکی جا رہے ہیں, اور پاکستان سے 1 لاکھ ٹینٹ جو ہیں, خیمے جو ہیں وہ سندھ حکومت نے بھیجے ہیں. میڈیکل ٹیمز جو ہیں پاک فوج کی اور دیگر جو ہیں وہ بھی روانہ ہو رہی ہیں. ایک بہت مشکل مرحلہ ہے ترکی کی قوم کے لیے, شام کے لیے, سیریا پہلے ہی جو کہ تباہ ہے خانہ جنگی کی وجہ سے. کیا کہیں گے؟ جی انصار صاحب, دیکھیں یہ اسپیشلی ترکی کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ کشمیر کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ترکی کے بڑے تاریخی تعلقات ہیں اور ایک بڑی جذباتی وابستگی ہے. اور بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ وہاں پہ زلزلہ آیا شام میں, ترکی میں, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی امداد کی جائے, ان سے جتنی بھی آزار یکجہتی کیا جائے وہ کم ہے. ترکی کی 3000 کے قریب جو ہیں بلند و بالا اسکائی اسکریپر بلڈنگز جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں. اور ڈیتھ ٹول کے متعلق یونائٹڈ نیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ 8 گنا مطلب 50,000 کے قریب بھی جا سکتا ہے جو اس وقت اموات کی ریشو ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بلڈنگ گرتی ہیں, ہم نے آزاد کشمیر کے زلزلے میں بھی یہ دیکھا تھا کہ بڑی بڑی بلڈنگ, سکولز جو گر گئے, وہاں جو بچے قید تھے, وہاں جو اس کے اندر بند مطلب ہو گئے, بچے تھے, بزرگ تھے, 2 دن 3 دن گزرنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے. ان کو نکالنا اصل نقصان کا اندازہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لگانا مشکل ہے. یہ چند روز بعد یہ واضح ہو سکے گا کہ کس قدر جانی اور مالی نقصان ہوا. 3000 بلڈنگز وہ ہیں کہ جن میں ہر بلڈنگ میں ہزاروں کے حساب سے بھی لوگ رہ رہے تھے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے, ہماری دعائیں ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں جناب پروگرام کے جو مہمانان ہیں ان کی جانب, اور ان سے آج کے موضوعات پہ ان کی جو رائے ہے, ماہرانہ رائے ہے, اسے آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر پاکستان کے انتہائی معتبر تجزیہ کار, معتبر صحافی, روزنامہ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے چیف ایگزیکٹو جناب عامر محبوب صاحب نے. عامر محبوب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ہندوستان کو بڑا ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر 1 لائنر پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو کچلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نے لائن آف کنٹرول کا سب سے پہلا اپنا دورہ کیا تعیناتی کے بعد, اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان کو اندر گھس کر مارنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ پیغام, اسے آپ کیسے کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے جنید, الحمدللہ کہ ہم پاکستانی جو قوم ہے وہ اس پوزیشن میں ہے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے, اور
जज्बा जो है उस हुब्बुल वतनी से सरशार होने की वजह से और कश्मीरियों से लाजवाल मोहब्बत होने की वजह से कि हम कश्मीर के इशू के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर कभी किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश भी की है तो पाकिस्तान की अवाम ने जो है उसे बिल्कुल आँखों में आँखें डाला है और कश्मीरियों के साथ अगर ये जो यौम यकजहती है कश्मीर 33 साल से मनाया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो गुज़श्ता 75-76 साल से कंटिन्यूअसली जो है वो कश्मीरियों के साथ यकजहती मनाती है। अब जो हुकूमत होती है उसका जो पैगाम होता है, जो हमारे आर्मी चीफ ने, जो हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम जाना चाहिए था। और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में 5 अगस्त के बाद जब गुज़श्ता हुकूमत से उस वक्त छोटी मोटी कोई कमियां कोताहियां हो गई थी और बाद में वो जो एक बात आ रही थी कि जी मसला कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए, तो उसके बाद ये मेरा ख्याल है ये पहला मौका था जब जाग के एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देना दरकार था। और वो कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के तमाम जो है मुतनाज़ा कश्मीर के तमाम खित्तों की नुमाइंदा हुकूमत है और वहाँ पे जिस यकजहती का मुजाहरा जो है, आप ये देखें अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो आज पाकिस्तान में तमाम कोशिशों और काविशों के बावजूद जो है वो सियासी क़यादत इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का गुज़श्ता दिनों में रवैया देखें, उसके बाद शायद अगर कोई और हुक्मरान होता जिसमें लचक ना होती या इमरान खान साहब होते और उनका कोई मुखालिफ इस तरह का होता, शायद इमरान खान साहब उधर कानून साज असम्बली में जाके इस तरह का खिताब ना करते जिस तरह जो है वो नेशनल कंसेंसस के साथ एक पैगाम मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिया। और मैं समझता हूँ कि हमेशा से ही जो है ये जो हमारे क़यादत है पाकिस्तान की, वो कश्मीर के इशू पे गाफिल नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से अगर इन्होंने किसी किस्म की कोई गफलत का मुजाहरा किया तो उस सूरत में पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन्हें निशाने इबरत बना देंगे। और वो जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत को उसके मारने की पोजीशन में, वो घुस के मारने की पोजीशन में और मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जब दो एटमी ताकतों की लड़ाई होती है तो किसी की जीत और किसी की हार नहीं होती। और अल्लाह ना करे अगर अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और उस वक्त जो है दुनिया को एहसास होगा कि शायद मसला कश्मीर के हवाले से उनका जो रवैया था वो उस कदर मुनासिब नहीं था जो जिस अंदाज से उन्हें मसला कश्मीर को फोकस करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जो है लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए था। और शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो उनकी अकेली बात नहीं है, वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, हर हुब्बुल वतन की आवाज़ है, हर उस शख्स की आवाज़ है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के एक फरमान के कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, उसके लिए इत्मीनान का बाइस है। और मैं समझता हूँ कि आप इसके अमली नमूने का भी मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। और हम जो कश्मीरी हैं, हमारी हमेशा से ये दुआ रही है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो। और जो मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है वो कश्मीरियों के मुफाद में है। तो जुनैद साहब पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की बात की, जहाँ पे उन्होंने इंडिया को आंखें डाल के बात की, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और उसकी भी बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब पर वक्त तकरीर थी जिसका कश्मीरी कौम इंतजार कर रहे थे। अब जरूरत इस अमर की है कि अब इस मसले को रवायती अंदाज के बजाय गैर रवायती अंदाज के साथ कोशिश करना चाहिए। और एक ये जो तासर है कि हमेशा से जितने भी हुक्मरान जाते हैं क्या कहते हैं कानून साज असम्बली में और या गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो हमेशा से जो है मसला कश्मीर की हमायत करते हैं और एक जो है वो रवायती वो करते हैं। और पाकिस्तानी कौम जो है जो हमारे साथ 5 फरवरी को यौम यकजहती मनाती है दुनिया भर में,
تو اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، اسے ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مسئلہ کشمیر ہے اسے صرف ہمیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ یا 27 جنوری کو یوم سیاہ کے موقع پہ یاد نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار ادارے ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو وزارت خارجہ ہے، انہیں جو ہے وہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ بالفرض میں کہتا ہوں کہ اگر ہم باقی سب کو چھوڑ دیں، اگر ہم جنید صاحب، میں اور آپ اور راجہ حبیب اللہ صاحب اگر صرف پاکستان کے میڈیا کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہی کردار ڈسکس کر لیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میڈیا کو موٹیویٹ کریں، نیشنل میڈیا کو موٹیویٹ کریں کہ آپ کشمیریوں کی جد و جہد اور کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حساب سے آپ جو ہے وہ کوریج نہیں دے رہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک کسی پاکستانی شہری کو کسی پولیس اہلکار کے ہاتھوں جو ہے انجانے میں بھی گولی لگ جائے، تو اس معاملے کو یہ کئی دنوں تک جو ہے وہ ذہنت بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی درجنوں وارداتیں جو ہیں وہ روزانہ ہوتی ہیں۔ اگر ادھر جو ہے ہمارے جو میڈیا کے پرسن ہیں، وہ ادھر تو جو لوگ لاپتہ ہیں یا جو کسی وجہ سے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں ان کی فیملیوں سے ہمدردی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی حق ہے اسے ضرور ملنا چاہیے، لیکن جو بھارت ہے جو آپ کی شہر رگ میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور ان کے جو ہے خواتین کے سہاگ اجاڑ دیے ہیں، لوگ جو ہے مسلسل لاپتہ ہیں، پیلٹ گنز کے ساتھ ان کی جو ہے بینائی چھین لی گئی ہے، ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ 5 اگست کے بعد جو ہے وہ کشمیر کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جیل میں تبدیل کر دیا گیا، دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب، عامر صاحب آپ سے بات کریں گے۔ عامر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جس طرح سب سے پہلے پاکستان کی طرح اب سب سے پہلے کشمیر کا جو سلوگن ہے اسے اپنایا جانا چاہیے، کیونکہ آج دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جس بڑے پیمانے پہ وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ نیگیٹو چینجز آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی شدت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح سے وہاں پہ شدت ہے اس شدت کے ساتھ یہاں سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس انداز سے 5 اگست کو ہم نے ٹیکل کیا ہے منحصل قوم اور کشمیریوں کا وکیل ہونے کے ناطے، کشمیریوں کے بھائی ہونے کے ناطے اور مسئلہ کشمیر کے فریق ہونے کے ناطے، کم از کم راجہ صاحب اور جنید صاحب، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیز تھا، وہ جو ہے وہ آنکھوں میں جو دھول جھونکنے کی ایک کوشش تھی اور کشمیریوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا گیا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو سم اپ کریں تو مسئلہ کشمیر جو ہے، جس نے جنید صاحب نے کہا ہے کہ نہ صرف اس کی غیر اخلاقی اس سے حرکتوں کے اور غیر انسانی حرکتوں کے بلکہ حیوانی حرکتوں کے درندگی سے کے مقابلے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ 5 فروری کو جو ہے آپ یوم یکجہتی کشمیر منا لیں گے، ایک اقوام متحدہ کی تقریر کے ایک پورشن میں آپ 2 منٹ کے مسئلہ کشمیر پہ بات کر لیں گے، تو میرا یہ خیال ہے یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہونے والا، اس سے آگے بڑھنا ہوگا اور اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ جناب عامر محبوب صاحب، یہاں پہ اب آزاد کشمیر کے تھوڑے سے سیاسی جو تبدیلیاں ہیں، اس حوالے سے کل آپ کا بھی ایک بڑا علمی قسم کا اور بڑا ہی فکر انگیز قسم کا ہم اس کو انٹرویو کو دیکھ رہے تھے، اچانک آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا اور سردار تنویر الیاس خان صاحب کے متعلق مسلم لیگ نون کی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کا میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران شکایت کرنا، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں سر؟ کچھ انفارمیشن شیئر کریں نا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں جو تنویر الیاس صاحب نے اپنا رویہ رکھا ہوا تھا،
اس کے بعد جو ہے اس طرح کی چیزوں کی توقع کی جا رہی تھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیں اور سخت گیر زبان استعمال کریں اور اس کے بعد وہ لوگوں کے گھر تشریف لے جائیں اور انہیں جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد لوگ انہیں چھوڑ دیں گے. تو اس طرح کی شاید صورتحال نہیں تھی. جس طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا جو لطیف اکبر صاحب کے حوالے سے اور قیوم نیازی صاحب کے حوالے سے، جو انوار الحق صاحب کے حوالے سے، ایون بیرسٹر سلطان صاحب کے حوالے سے اور اپنے تمام محسنوں کے حوالے سے، تو اس کا اسی طرح کا انجام آنا تھا. دوسری یہ بات ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جد و جہد جاری رکھے. تو یہ جو کیس تھا اس میں تنویر الیاس صاحب کا یہ ایشو ہے کہ انہوں نے 2-3 جو کام کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت تو ایک ووٹ کے ذریعے تو ضرور آئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے اپنی پارٹی میں جو انٹری ڈالی وہ بھی پیسے دے کے ڈالی. اس کے بعد جب انہوں نے اپنے حلقے کا انتخاب کیا وہاں پہ بھی انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیا اور اربوں روپے لگا کے وہاں سے الیکشن جیتے. بعد میں وہ پارٹی پریزیڈنٹ بنے اور پیسے دے دیے. بعد میں انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے ممبران اسمبلی اور اپنی مدر پارٹی کے لوگوں کو خریدا اور وہ پورے کا پورا سسٹم خرید کے وہ آئے تھے. اگر ہم یہ جنید صاحب اور رائے صاحب، اگر میں آپ کو یہ 2 لفظی بات کہوں تو تنویر الیاس صاحب وہ ویژنری حکمران ہے جو پورے سسٹم کو کرپٹ کر کے، پورے سسٹم کو خرید کے، پورے سسٹم کو کرپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ٹھیک کروں گا. ایک تو یہ بات نہیں ہے. وہ اپنی جو معراج تھی اپنی سیاست کی اس کے اوپر وہ پہنچ گئے، چاہے وہ خرید کے ہی پہنچے. آزاد کشمیر میں اس طرح کا کلچر نہیں تھا، نہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا فائنینشیل کلچر تھا، نہ اس طرح کا جو ہے وہ زبان کا کلچر تھا، اور نہ اس طرح کا طرز حکمرانی کا کلچر تھا جس کو تنویر الیاس صاحب نے انٹروڈیوس کرایا. جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تنویر الیاس صاحب ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ بہت سارے جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیں گے. خاص طور پہ یہ توقع تھی کہ شاید جو آزاد کشمیر کا جو پوٹینشیل ہے، بالخصوص جو ہائیڈل ہے اور ٹورزم ہے اور جو دیگر سیکٹرز ہیں، ان میں بہت کام کیا جائے گا. لیکن وہ کیونکہ بعض اوقات جو ہے آنکھوں کے اوپر پٹی ہوتی ہے، انہیں ٹورزم کی وزارت دی گئی تو انہوں نے 9 ماہ تک اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو قوم کو اس وقت فیل کر لینا چاہیے تھا کہ یہ صرف باتیں کرنے والے ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اب جب سے یہ آئے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ محاذرائی شروع کی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ ایک سیٹھ والا طرز عمل ہے. ان کی کوئی مرضی کی بات کرے تو وہ اس کو تعریف کرتے ہیں، اور جو تعریفیں کرتے ہیں اس کی انہیں وہ پیسے دیتے ہیں، انعام و کرام دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جو انہیں کو سچ بات کرتا ہے اسے وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں اور انتہائی نازیبا اور غیر معیاری قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئی ہے، اور ان کے رویے کی وجہ سے مائنس تنویر الیاس فارمولے کی طرف سپیڈلی وہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلایا ہے، تو یہ کافی عرصے سے تنویر الیاس صاحب یہ چاہ رہے تھے بیسکلی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے ایک آرڈیننس لایا جائے. 2 باتیں زیر گردش تھیں. ایک تو یہ بات تھا کہ کوئی ڈمی عدم اعتماد کر دی جائے کہ محترمہ شاہدہ صغیر صاحبہ کا نام لے کے، جو ان کی چچی ہیں، ان کا نام سکسیسر میں ڈال کے ایک عدم اعتماد کر دی جائے اور اسے ناکام کر کے اپنے آپ کو 6 ماہ کے لیے بچا لیا جائے. دوسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ہم ایک آرڈیننس لے آئیں جس سے آرڈیننس کے تحت ہم آزاد کشمیر میں یہ جو ممبران ہیں اگر وہ اپنی وفاداری تبدیل کریں گے تو ان کی نااہلی کے لیے ان کے سر پہ تلوار لٹکا دی جائے. تو وہ ایسی صورتحال میں بھی، کیونکہ اگر قانون سے اسمبلی میں وہ نااہلی کا وہ لے کے آتے ہیں، بل لے کے آتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں وہ پاس کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور 4 مہینے کے لیے وہ اس طرح بچنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے خاصی اچھی حکمت عملی تھی. اب دوسری یہ بات ہے کہ ممبران اسمبلی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے تو ان کی اسمبلی کے اوپر کوئی شب خون نہ مارے یا کوئی جذباتی آدمی ہے. تو اس خدشے کے پیش نظر کے
جب تک عدم اعتماد ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی اپوزیشن کا اور جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اسمبلی سیشن جاری رکھا جائے تاکہ اس کے دو فائدے ہوں. ایک تو ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ کوئی آرڈیننس نہیں آ سکتا. دوسری یہ بات ہے کہ ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر فوری طور پہ ووٹنگ ہوتی ہے، پہلی ترجیح کے طور پہ ہوتی ہے. جناب عامر محبوب صاحب، وقت دینے کا، رہنمائی کرنے کا، معلومات دینے کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عامر محبوب صاحب نے جو سیاسی خبریں دی ہیں ان کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی عامر محبوب صاحب جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ان کی حالات پہ گہری نگاہ ہے، اور ان کے راستہ پارٹی جو وزراء اور ممبران اسمبلی ہیں ان سے رابطے میں ہیں، اور واقعی یہ درست بات ہے کہ گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ سے تسلسل کے ساتھ اسمبلی اجلاس ہو رہے ہیں. بظاہر وہ بلا مقصد لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی آرڈیننس نہ لایا جا سکے یا اسمبلی جو ہے وہ نہ توڑی جا سکے ان تفضات خدشات کے. مطلب جس طرح کا ہم سردار تنویر الیاس صاحب کا متلون مزاجی کہہ لیجئے یا تھوڑا سا ذرا جذباتی ہونا، ایموشنل ہونا کہہ لیجیے، کہہ لیں، تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اسمبلی اگر وہ توڑنے کا غصہ ان کو آ جائے توڑ بھی سکتے ہیں. جی ہاں، تو وہ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے انصاری صاحب وہ یہ ہے کہ جو وزارت عظمیٰ کا جو ہے نا یہ ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا کہ وزیر اعظم فارورڈ بلاک سے ہوگا یا پھر پارٹی سے ہوگا. اس نقطے پہ جو ہے وہ بات اڑی ہوئی ہے. جی بات اڑی ہوئی. جی چلتے ہیں جناب، اب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101 میرپور، ریڈیو آزاد کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جنرل عبدالقیوم صاحب، دفاعی تجزیہ کار. بہت سے پورٹ فولیوز آپ کے پاس رہے. جناب جنرل قیوم صاحب، مظفر آباد آزاد کشمیر کے کیپٹل سے میاں شہباز شریف صاحب نے مسٹر مودی کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو کچلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. بڑا سخت پیغام دیا ہے. پہلے آرمی چیف جنرل عاصم صاحب نے یہ بات کہی تھی، اب شہباز شریف صاحب نے کہی. اس سخت پیغام کو آپ کیا کومنٹ کریں گے جنرل صاحب؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب فاؤنڈیشن رکھی تھی اپنے فارن پالیسی کی تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے خلاف جارحیت نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز ہیں جس میں کشمیر سر فہرست ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر حالت میں. تو اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی جو حق خود ارادیت ہے وہ تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ملنا چاہیے. لیکن اگر انڈیا نے کبھی یہ غلطی کی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے مداخلت کرے تو اس کو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس اتنی سہولتیں ہیں اللہ کے کرم سے دفاعی لحاظ سے کہ وہ اس کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی تھی. جناب جنرل قیوم صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب، جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 سے انتہا کے مظالم ہو رہے ہیں، تو جس طرح کے ایک سلوگن تھا پہلے کہ سب سے پہلے پاکستان، کیا اگر ہم سب سے پہلے کشمیر کا سلوگن اپنا لیں تو تب بھی شاید اس شدت کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے جس شدت کے ساتھ مودی رجیم وہاں پہ مظالم کر رہی ہے؟ جی ہاں، فار شور. جی دیکھیں، ہمارے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ان کی حق خود ارادیت کے لیے اور اس کاز کے لیے ہم تو اپنی جان لڑانے کو تیار ہیں نا. آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ڈیفینیٹلی 1948 میں لوگوں نے قربانیاں دی کشمیر کی آزادی کے لیے. 65 کے اندر لوگ شہید ہوئے اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا عزیز بھٹی جیسے آفیسر سے لے کے نیچے تک، جرنیلوں سے لے کے سپاہیوں تک 71 کی جنگ میں ہم نے پورا اپنے طور کے اوپر ان کے ساتھ کیا اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کرتے رہیں گے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، تو پاکستان کی شاہ رگ تو پھر کشمیر ہے نا. تو کشمیر کے دفاع کے لیے، کشمیر کے کاز کے لیے، کشمیر کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی
ہم ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے. آخری بات سر، آپ کا وقت بہت قیمتی، صرف 1 منٹ لوں گا. 8 اکتوبر 2005 میں کشمیر میں مانسیرا میں ایبٹ آباد میں زلزلہ آیا تھا، 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے. اس وقت ترکی جو ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والے ممالک میں تھا. آج ترکی پہ بڑے امتحان کی گھڑی ہے، سیریا، شام پہ بڑے بڑے دکھی ہیں ہم سب لوگ. میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ بھی کوئی دعائے خیر کر دیں. دیکھیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک ناگانی آفتیں ہیں جس کو انسانیت کو برداشت کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت کے اندر ہم اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پرائم منسٹر نے یہ انڈیا بھی دیا کہ وہ ادھر جائیں گے اور خود جا کے وہاں ان کے ساتھ کنڈولنس کریں گے. ترکی ان ممالک میں سر فہرست تھا کہ جب پاکستان کے اندر یہ 2005 والا زلزلہ آیا تھا اور اس کے اندر بہت سی تباہی ہوئی تھی، تو انہوں نے ہر طرح کی مدد ہمیں دی تھی. ویسے بھی ہر مشکل وقت میں ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے دل بھی دکھی ہیں کہ سارے مسلمان، ترکی بھی سیریا کے اندر، لیبنان کے اندر، اس علاقے میں جتنا اگر نقصان ہوا ہے تو اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت نصیب کرے اور ان ممالک کے اوپر رحم کرے، اور اس طرح کی آفتوں سے نہ صرف مسلمان ممالک بٹ اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے اس کو ان آفتوں سے بچائے، آمین. کا تعلق کسی کانٹی بر اعظم سے کیوں نہ ہو. بہت بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب، بڑی مہربانی سر. تھینک یو سر، تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے جنرل صاحب نے جو گفتگو کی ہے؟ جنرل صاحب دیکھیں جی، آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ سب سے پہلے کشمیر، وہ جو بات آپ نے کہی تو بڑا ان کا بھی بڑا خوبصورت جواب تھا کہ جو ہے وہ کشمیر شہرگ پاکستان ہے، اور شہرگ جو ہے اگر اس کیفیت میں ہو تو ہم کیسے جو ہے ہماری جو پہلی ترجیح ہے، ہمارا جینا مرنا جو ہے، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ کشمیر کے لیے ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے، بڑے چیلنجز کا اس کو سامنا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی طرف، اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں آج کے موضوعات کے حوالے سے. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جنرل عبدالقیوم صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے پروگرام میں جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب. آپ سربراہ ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے، ممبر قانون ساز اسمبلی. حسن صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، بہت سی ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی سردار تنویر الیاس خان صاحب اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں اور ان کو موقع نہیں دیا جا رہا اسمبلی توڑنے کا، کیونکہ ڈیورنگ سیشن اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی. دوسری ریومر یہ مشہور ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس لانا چاہتے ہیں فلور کلاسنگ کے حوالے سے، اس کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا. تو تیسری خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد کوئی لانے کے حوالے سے کوئی آپ کی مشاورت ہو چکی ہے. سر اصل خبر بتا دیں گے حسن صاحب؟ نہیں جنید صاحب، رومرز تو میں نے بھی بہت سارے سنے. آرڈیننس کی حد تک شاید کوئی بات ہو، مگر اس سے ہٹ کے فی الحال کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات فی الحال کوئی واضح ہے. جی تو آرڈیننس کی حد تک شاید یہی سنا جا رہا ہے کہ شاید کوئی آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے. جی ہمارے ساتھ عامر محبوب صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی جو ایک فارورڈ گروپ ہے جو وہ اور جو جوائنٹ اپوزیشن ہے ان کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک ہے کہ نیکسٹ پریمیئر کون ہونا چاہیے. فارورڈ بلاک چاہتا ہے کہ ان کے گروپ سے ہو اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے گروپ سے ہو. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے سر؟ نہیں جنید صاحب، میرے مجھ تک ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک، نہ میں سے کسی نے اس طرح کی بات کو ڈسکس کی ہے. جی تو ویسے آزاد کشمیر کے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں، کیا بینگ ہیڈ آف جموں کشمیر پیپلز پارٹی سردار خالد ابراہیم خان مرحوم جیسے باصول سیاستدان کے صاحبزادے اور سیاسی جانشین کی حیثیت سے کیا آپ مطمئن ہیں؟
نہیں سر، اگر مطمئن ہوتا میں تو میں پہلے دن ان کے ساتھ ادھر بیٹھتا. عرض یہ جناب کہ دیکھیں جب صدر مسعود صاحب الیکٹ ہوئے تو خالد صاحب نے تب یہ احتجاج کیا کہ غیر نمائندہ حیثیت کے صدر ہیں. آج ایک پرائم منسٹر ہے جس کی سیاسی کوئی اگر آپ ہسٹری دیکھیں کوئی ایسا ہے نہیں جس کو 1.5 سال ہوا ہے، اور نہ وہ ہماری سیاست سے واقف ہیں نہ اس تحریک سے واقف ہیں. اور ان کے آنے کے بعد جو ہماری اوور آل جو اس ریاست کے تشخص کو، اس کی تحریک کو جو نقصان ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی ہے. اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو غیر سنجیدگی آج بھی آپ دیکھ لیں 2 سال کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو ان کو ڈیولپمنٹ کا ہیرو، تعمیر و ترقی کا ہیرو ڈکلیئر کیا کرتے تھے، اور کس قسم کی میں سمجھتا ہوں کوئی جو عزت وقار جو ہے نہ اسمبلی کا رہا نہ آپ کا ریاست کا تشخص جو ہے وہ برقرار ہے. ان عہدوں کے اوپر جناب سردار عبدالقیوم صاحب، کیچ خورشید صاحب، سردار ابراہیم صاحب اور جتنے بھی ہمارے جو سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ لیول سے لوگ جو ہے وہ اٹھ کے اوپر آئے ہوئے تھے، جن کی سیاسی تربیت تھی. کوئی بھی سیاسی آدمی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سے بہتر پرفارم کرتا ہے. تو یہ اگر ان چیزوں کو ان ڈیپتھ دیکھا جائے تو ہمیں اوور آل جو ہے ہماری تحریک کو میں سمجھتا ہوں کہ بیک فٹ پہ لے کے جایا گیا ہے. جی تو ریاست مطلب اس عہدے پہ رہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اچھا سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ابھی میاں محمد شہباز شریف صاحب مظفر آباد دا کیپٹل آف آزاد جموں اینڈ کشمیر وہاں تشریف لائے، قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا اور ایک 1 لائنر پیغام دیا انہوں نے مسٹر مودی کو کہ مسٹر مودی، پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہندوستان کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے گھس کے جو ہے وہ مارے اور ہندوستان سے نمٹنا جانتے ہیں ہم. اس پیغام کو آپ کیسے دیکھیں کمنٹ کریں گے اس کنٹیکسٹ میں کہ پہلے نو تعینات شدہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ایل او سی کے دورے کے موقع پر ہندوستان کو پیغام دیا تھا. ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور ہم نے تو اپنی باؤنڈریز کو ہر حالت میں پروٹیکٹ کرنا ہے نا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہے گا جی کہ آپ آ جائیں جی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ان اداروں کا، اس ریاست کا یہ فرض ہے کہ یہ اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرے. جہاں تک کشمیر کاز کی بات ہے تو کشمیر کاز پہ میں نے اس دفعہ جب آئے ہوئے تھے میاں شہباز شریف صاحب تو میں نے ان سے فلور پہ بھی یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ جو پچھلے 3-4 سال ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کاز کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ دھکا دینے کی کوشش کی گئی ہے. مگر اب پچھلے 4-6 مہینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تھوڑی سی اس کے اندر بہتری آئی ہے. مگر وہ جو ڈویژن ہے، جو گیپ ہے کشمیری قیادت کو یا سائڈ لائن کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ بالکل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو. کوئی فارمولا جو ہے وہ کشمیریوں کے بغیر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کشمیری میں حال سے نہیں تسلیم کرے گا. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے مالی مشکلات ہیں، معاشی طور پہ ہمارے بہت ساری مجبوریاں، اور ایز کشمیری ہم سمجھتے ہیں کہ جی جب تک پاکستان بذات خود جو ہے وہ ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہوگا وہ ہمارے کاز کو بھی نقصان ہے. مگر ہم اور ایز کشمیری ہم ہر قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ان پٹ اس میں دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ پاکستان جو ہے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. مگر کشمیر کاز پہ اگر کمپرومائز کر کے اگر آگے جانے کی کوشش کی جائے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. جی جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب بات کریں گے آپ سے. جی سردار صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ترکی میں اور شام میں زلزلے سے بڑے پیمانے پہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور جب 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس وقت کے جو ترکی کے صدر تھے طیب اردوان وہ خود تشریف لے کے آئے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ساتھ تھے، اور پرائم منسٹر ہاؤس مظفر آباد کے سامنے جو مسجد ہے وہ بھی ترکی کے بھائیوں کا تحفہ ہے. تو ایسے پوزیشن میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے ترکی کے بھائیوں کے لیے؟ جی بالکل، ہم ترکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی تقریباً یہ جو زلزلہ ہے اس کے ارد گرد ہی جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، اور اس میں حال سے یہ بھی طے پایا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اور ممبران ہیں اور دیگر جتنے متعلقہ لوگ ہیں وہ سارے کچھ نہ کچھ اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے اپنا حصہ بھی ڈالیں گے، اور کوئی ڈیلیگیشن بھی جو اپنے خرچے کے اوپر، سرکاری خرچے پہ نہیں
اپنے خرچے پہ محال سے ترکی بذات خود بھی جانا چاہ رہے ہیں، اور وہاں جا کے جو معاملات ہم سے ہو سکی ریاست آزاد کشمیر کی طرف سے جو ہم معاملات اس میں کر سکے، اسی احساس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ہمارے پہ مشکل وقت آیا تھا تو ترکی ہمارے ساتھ میں سے سب سے پہلے فرنٹ فٹ پہ آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہی طے پایا کہ جی ہم سے جو ہمارے ساتھ میں ہوا ہم انشاءاللہ اس یہ جو زلزلہ ہے اور اس میں جو متاثرین ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے. جی اس میں سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب ایک ہمبل سی سجیشن ہے ہماری جانب سے، ہم سے زیادہ وائز ہیں آپ، لیکن توجہ میں آپ کی دلانا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی بہت سی برٹش بیسڈ، امریکن بیسڈ، یورپین بیسڈ این جی اوز ہیں جو کہ جیسا کہ کوٹ ہے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ میرپور میں، جس نے سیلاب کے دوران اربوں روپے کی امداد جو ہے کی ہے. اس طرح کی تنظیمیں جو کہ فورن بیسڈ ہیں وہ بھی ترکی میں جا کر کشمیر کی حکومت کے ساتھ مل کر وہاں پر کام کر سکتی ہیں. ہیلتھ کی ٹیمیں ہماری یہاں سے اگر آزاد کشمیر اسمبلی اس چیز کے اوپر بحث تھوڑی سی کر لے تو یہاں پہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز کی روٹیشن بنا کر ٹیمز یہاں سے بھیجی جا سکتی ہیں. اس سے کم از کم ہمارا جو ایک جذباتی وابستگی ہے اس کا عملی اظہار ہو سکے گا ترکی کے ساتھ. جی یہ پوائنٹ بھی ٹیک اپ ہوا تھا کہ جو بھی آرگنائزیشنز انکلوڈنگ جو ہمارا انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے اور ان کے متعلقہ جتنی بھی تنظیمیں ان ساروں کو اس کے اندر انشاءاللہ انگیج کریں گے اور اس پہ عملی طور پہ انشاءاللہ کوشش ہے ساروں کی کہ جی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا جائے. جی جناب سردار حسن صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے؟ سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب نے یہ تحریک عدم اعتماد کا تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کوئی ملا جلا رجحان ہے، البتہ تنویر لیاز صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کے لیے. جی انصار صاحب، اس طرح کے جناب سردار حسن خالد ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بڑے ذمہ دار، دیانتدار اور ایک ان کا ایک پس منظر ہے، وہ وہی بات کہیں گے جو کوئی چیز فائنل ہو کے سامنے آئے گی، لیکن پس پشت جو ہے وہ بہت ساری سٹوریاں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں. تو انصار صاحب آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں جو اس کا ٹاپک تھا وہ وزیر اعظم پاکستان کا مودی سرکار کو کشمیر ایشو پر بھرپور پیغام، عدم اعتماد اور ترکی میں زلزلہ کے حوالے سے آج کے پروگرام میں جو ہے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب سردار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اسی طرح چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر جناب سینئر صحافی عمر محبوب صاحب، اور ابھی ہمارے ساتھ صدر جے کے پی پی و ممبر اسمبلی سردار حسن خالد ابراہیم بات کر رہے تھے. تو آج بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جو شعر میں پیش کی خدمت کرنا چاہوں گا سر. ضرور وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بے شک. تو پٹاخہ اگر پھوٹے گا تو یک دم ہی پھوٹے گا. جی ایسے ہی ہے. تو کنکلوڈ کریں گے سر پروگرام کو. جی تھینک یو. جی آج کا پروگرام آپ نے سنا، جنرل عبدالقیوم خان صاحب کی گفتگو. جنرل عبدالقیوم صاحب نے جو ترکی کے متاثرین کے لیے بات کی، کشمیر کے لیے جو بات کی وہ بھی آپ نے سن لی. عامر محبوب صاحب نے جو ایک ماہرانہ تجزیہ کیا طرز سیاست جو یہاں پہ اس وقت چل رہا ہے آزاد کشمیر میں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو گوسپ چل رہی ہے، جو چائے خانوں میں گفتگو ہو رہی ہے، اور سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب کا بھی آپ نے پیغام سن لیا. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر، کشمیر کے حال پر، ترکی کے حال پر، پاکستان کے حال پر، سب پر رحم فرمائے. اور جیسا کہ جنرل قیوم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو زلزلے، سیلاب، سونامی، ان تمام آفتوں سے محفوظ رکھے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.